ایک چیز ہے، خان صاحب نے دیکھیں ان دونوں نعروں کو کلیورلی اس لیے یوز کیا، جوڑا، اور کلیورلی یوز اس لیے کیا کہ ہماری تاریخ یہ رہی ہے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جنرل مشرف کے دور میں ہم نے اڈے دیے، ٹھیک ہے، ایوب خان نے دیے. پھر جہاں تک سازش کی بات ہے، بھٹو صاحب کی جو پھانسی ہے اس کو اب تک یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو امریکہ نے سزا دی ایٹمی پروگرام شروع کرنے کی اور اسلامی ممالک کو جوڑنے کے لیے. اسی لیے تو نیریٹو بکتا ہے. لیکن اگین کیونکہ تاریخ تو ہے نا، تاریخ ہے. اچھا دیکھیں، اب میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر بات کریں، جب بھی یہ اس کیبل پر بات ہوئی، اگر ایبسلیوٹلی ناٹ کو آپ نے ایک سیاسی نعرہ بنانا ہے، میں کہتا ہوں 100 بسم اللہ. آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. پرابلم مجھے ہے یہ کیبل کو جس طرح آپ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں، رائٹ. اور یہ بات جبھی بھی کیبل پر ہوئی ہے، کوئی یقین نہ کرے تو پچھلے پرانے شوز دیکھ لیں آپ، بے شک ٹویٹس دیکھ لیں، جو بھی سٹانس اس پر نہیں بدلا کیونکہ لاجک اس کو نہیں سمجھتی. مانا پہلے سازشیں ہوئی ہیں، اس کا یہ 100% مطلب نہیں ہے کہ ابھی جو ہو رہی ہے وہ ایک بین الاقوامی سازش تھی. یہ میں نہیں مانتا. مسئلہ پتہ کیا ہے، اور ایک اور اس میں چیز ہے کہ پوری کرونالوجی ایک اور بھی ہے جو شروع ہوتی ہے 35 پنکچر سے، جو پھر آتی ہے قاضی فائز عیسیٰ پر. ٹھیک ہے، سالوں سے یار، اور ہم سب کے سامنے ہیں، وکٹمائز کیا آپ نے، ہراس کیا آپ نے، ان کی اہلیہ کو وکٹمائز کیا اور ہراس کیا. اور یہ جو پوری فوج ہے ان کی، ترجمانوں کی، وزراء کی، ایڈوائزرز کی، سب لائن میں آتے تھے اور کیریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے. اور یہاں تک تو پھر بھی ہم اس کو قبول کر لیں، سوشل میڈیا پر ان کی جو ٹیمز اور ان کے جو سپورٹرز کرتے تھے، کیریکٹر اسیسینیشن تھی، وہ کردار کشی تھی وہ. فروغ نسیم ہزاروں ہیں سر. اچھا اب کیا ہوا ایکسپریس ٹریبیون میں رپورٹ ہوتا ہے کہ انصاف لائرز فورم سے جب بات کی خان صاحب نے، یہ جو لوگ جو اٹھائے جا رہے ہیں یا جو اریسٹ کیے جا رہے ہیں سو آن، وہاں پر یہ تسلیم کیا کہ نہیں جی وہ اصل میں غلطی ہو گئی تھی. اور اصل میں خان صاحب تو پچھلے 2 سالوں سے کپل آف ایئرس کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر، نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کو تو پتا تھا کہ یار ایکچولی تو یہ بڑا اچھا بندہ ہے. لیکن کچھ ایڈوائزرز ہیں جنہوں نے گمراہ کیا ہے. اگر یہ سچ ہے، اچھا، اور کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی انونیمس کہ اگر آپ ایک مسئلے میں گمراہ ہو سکتے ہیں تو باقی مسئلوں میں بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، میں ایک امپورٹنٹ وضاحت میں کر دوں کہ کیونکہ میں نہیں چاہ رہا تھا، ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی ایک انونیمس سورسز والی سٹوری پر ہم یقین کریں اور آپ کے سامنے پیش کریں، تو اس کو پھر کنفرم بھی کیا. ہم یہ نہیں کہیں گے کس سے، لیکن بہت کلوز ہیں جو وہاں پر قریبی ایک لیگل مائنڈ ہیں، انہوں نے مجھے کنفرم بھی کیا کہ ہاں واقعی یہ بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے فواد چودھری نے تو کیبنٹ میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. کیا یار، ایک پرائیویٹ ڈسکشن میں آپ نے ایڈمٹ کیا یار، دیٹ ڈزنٹ کاؤنٹ. اچھا، بیکاز آئی ایم سوری سالوں سے آپ نے ایک وشس کیمپین کی ہے، اور اب کیا اوپس غلطی سے، لیکن 35 پنکچر پہ تو انہوں نے کبھی معذرت ہی نہیں کی. حالانکہ ٹریبونل نے فیصلہ دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، صرف یہ کہا کہ اپوزیشن کا کام ہے الزام لگانا اور حکومت وقت کا کام ہے اس کی تحقیق کرنا. یہ تھی 35 پنکچر. اور اپوزیشن کا کام ہے کہ اچھا پھر وہ 35 پنکچر کا بھی نظر نہیں آئے. تو قاضی فائز کر آپ اپنی پوری یو آر رائٹ کہ قاضی فائز ایسا والا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اگر خان صاحب واقعی کنونس ہیں تو انہیں کسی کھلے عام کہنا چاہیے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی. وہ اس سے ان کا امیج اور بہتر ہو سکتا ہے. ان کا امیج بہتر ہو رہا ہے جب باقی چیزوں سے تو وہ ایڈمیشن آف مسٹیکس از ناٹ خان's thing. ہو ہی نہیں سکتا وہ تو. اور نہیں تو ابھی کیا نا پبلک، نہیں پبلک نہیں کیا نا، یہ تو سر تم لوگ یار ایک آدمی پرائیویٹلی بھی کبھی کبھی کرتا ہے، اس کے وہ یہ اپریشیٹ نہیں کر رہے. کیمپین تو پبلک تھی نا سر. گورنمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے یا اس کا جو رول ہے وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. 60 کی دہائی سے شروع ہونے والا یہ سفر، 60 چلے 50 کی دہائی سے کر لیں، لیکن 88 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا. ISI کے سابق سربراہ نے آن اوتھ لکھ کر کے سپریم کورٹ کو یہ دیا کہ انہوں نے بے نظیر کے مخالف جو سیاستدان تھے ان کو پیسے دیے. یہ چیز آگے چلتی رہی. 2018 کے الیکشنز کے بارے میں بھی ایک سلیکٹڈ کی جو بازگشت ہے وہ ابھی تک سنائی دیتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سب اس نے سپورٹ کیا عمران خان کو. مگر کچھ عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. آج ISPR کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے بھی اس پر اظہار خیال کیا، تو پہلے ان کی بات سنتے ہیں. نیوٹرل شاید لفظ صحیح ڈسکرائب نہیں کرتا فوج کا جو سٹانس ہے یا اداروں کا سٹانس. اے پولیٹیکل
میرے خیال میں اس کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے. ہمارا آئینی اور قانونی جو رول ہے حکومت کے اندر اپنے پورے سیٹ اپ میں, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی اور یا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں پچھلے 74 سال سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور عوام کا ایک ہی مطالبہ فوج سے رہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اس کو ہم نے عملی جامہ پہنایا. میں نے بھی آئی تھنک 1-2 مرتبہ پہلے بھی اس بارے میں بات کی. چیف آف آرمی اسٹاف نے جب لاسٹ اپیئرنس دی تھی, اپیئر ہوئے تھے ان فرنٹ آف پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی, اس میں بھی انہوں نے تمام جو ادھر ہمارے محترم سیاسی قائدین تھے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں. میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا, چیف نے یہ کہا کہ میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا. آئی ہیو نیور ریکویسٹڈ کہ میں کسی سے ملنا چاہتا ہوں, تو مجھ سے کیوں بار بار آپ ملنے آتے ہیں. جی 74 سال سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ فوج مداخلت نہ کرے, اب ہم نے عملی جامہ پہنایا ہے. یہ جو آخری جملے کا حصہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 کی رات کو مارشل لا کے لیے حالات پیدا کرنے کی کوشش کیے گئے, لیکن فوج نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. ایک انٹرپریٹیشن ہے, یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے نا. اچھا بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا ہوتا تو بھٹو کو پھانسی نہ ہوتی اگر اس زمانے میں ہوتا. یہ ایک بڑی پاور ہے. ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. اس زمانے میں آبادی 10 کروڑ 11 کروڑ تھی, اب 22 کروڑ ہیں, اور 65% جو ہیں وہ نوجوان ہیں, اور محروم طبقات بڑھ گئے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, اور پھر اوپر سے سوشل میڈیا, تو وہ چیزیں ہر ایک کو سمجھ میں آنے لگی ہیں کہ کون کس کے پیچھے تارے ہلا رہا ہے. تو اچھا ہے کہ یہ الرٹ ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر برما ہوتا یا سوڈان ہوتا تو ایک الگ بات تھی, لیکن اب مارشل لا جو کلاسیکل مارشل لا آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے. ہائیبریڈ ریموٹ وغیرہ جو ہیں وہ چونکہ آ گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ جو جملہ ہے یہ بہت اہم ہے. اس سے پہلے اتنا کلیئرلی میں نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں سنا کہ اب یہ ہم اس کو ریئلائز کر کے اس کو امپلیمنٹ مانا کہ ہم دودھ کے جلے ہیں چھاچ کو بھی. ہاں مجھے یاد ہے, تو آدمی نہیں صرف ادارے بھی میچور شاید ہوتے ہیں. جنرل اسلم بیگ سے لے کے جنرل مشرف تک نے ہر نے آن ریکارڈ کہا کہ ہم نے ISI کے پولیٹیکل سیل کو ختم کر دیا ہے. نہیں اب چھوڑ دینا اس بات کو. نہیں, لیکن وہی دودھ کی جلے والی بات ہے نا. دیکھیں اگر یہ بالآخر سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاور شوڈ کم فرام دا بیلٹ باکس اینڈ ناٹ دا بلٹ باکس, یہ جملہ میں نے آج صاحب کے آرٹیکل میں پڑھا ہے, تو اچھی بات ہے. کسی جگہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے پاکستان میں مارشل لا کبھی نہیں آئے گا, بقا صرف جمہوریت میں, اور اس کی طاقت ادارے ہیں یعنی پارلیمنٹ, سپریم کورٹ, مسلح افواج. فیئر انف, ٹھیک ہے. ہر بار جب ایکسپیریمنٹ ہوئی ہے الحمدللہ, اور پتہ نہیں کل کیا حالات بیک فائر ہی ہوئی ہے. آپ نے ہائیبریڈ کی بات کی, تو یہ جو ایکسپیریمنٹ ہوا تھا یہ ہائیبریڈ ہی تھا. دیکھیں ہمیشہ بیک فائر ہوتا ہے, اور ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. اسی لیے 9 کی رات کو بے پناہ صبر سے کام لیا گیا نا. کوٹیں ووٹیں کھلی ہوئی تھی, انہوں نے ایسے لگایا ہوا تھا کہ کوئی اگر ادھر سے بھی ہوتا ہے ادھر سے بھی ہوتا ہے تو سٹک ڈاؤن. ہاں, لیکن یہ اس کا تو فیصلہ کیا کرے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا.